السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اہلا وسہلا ومرحبا بکم، سب کا عربی لغت کے دروس کے اس نشست میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ہم کل جہاں رکے تھے آج وہیں سے پھر سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس ایکسرسائز کو مکمل کرتے ہوئے پھر اگلے درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، رکے تھے ہم یہاں خالد لہ ستۃ ابناء پہ، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ہوم ورک بھی کیا ہوگا، کچھ لوگوں نے میسج بھیجے ہیں، تو بارک اللہ فیک۔ جنہوں نے ٹرائی کیا اس کے لیے بہت مبارکباد ہے، اور باقی جنہوں نے نہیں کیا وہ پھر سے کر لیں، یعنی یہ نمبرز ایٹ لیسٹ 1 to 10 آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ خالد خالد لہ ستۃ ابناء، یہ تو ہم نے کل الحمدللہ کر لیا۔ اب تیسرا جو جملہ ہے وہ ہے کم اخن لکی، ٹھیک ہے، کم اخن لکی یا آمینتو، کم اخن لکی یا آمینتو۔ تو توصیف آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کم اخن لکی یا آمینتو، تمہارے کتنے بھائی ہیں آمنہ؟ ایسا ہے، لی اربعۃ اخوۃ، لی اربعۃ اخوۃ، یعنی چار بھائی ہیں۔ میرے 4 بھائی ہیں۔ آمنہ کہہ رہی میرے 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اینالائز کریے اس کو۔ جی اس میں لی جو ہے یہ خبر مقدم ہے، البتہ مبتدا مؤخر ہے، ٹھیک ہے، اور اخوتن یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ۔ جی یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور یہ مبتدا مؤخر، جی اور وہ پلس مضافی مضاف بھی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے نمبرز جو ہے عدد جو مضاف بن کر آتا ہے، اور یہ پھر اخوتن مضاف الیہ۔ اور یہاں پر ایک اور چیز کی اخوتن، حالانکہ تا مربوطہ ہے پر یہ اخن کی جمع ہے، اس لیے مذکر ہی ہے اور یہ مؤنث ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا، یعنی عدد اور معدود ایک دوسرے کا الٹا ہوتا ہے، یعنی عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تا مربوطہ کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، یہ مذکر ہے، کیونکہ آپ جمع کس کی بنا رہے ہیں؟ اخن کی، تو اخن تو مذکر ہی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جملہ توصف۔ جی فل اسبو، اسبوعی، فی الاسبوعی تو ایام، سبعۃ ایام، ایک ہفتے میں 7 دن ہیں۔ there are 7 days in a week، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی اس کا اینالائز ہے، فی جو ہے یہ خبر مقدم ہے، پورا فی حرف جر، فی حرجر، اور اسبوئی فی الاسبوئی یہ پورا خبر مقدم ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اور یہ جو ہے سبعتو یہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایامن، مضاف الیہ ہے۔ ایامن مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ فی الاسبوعی سبعۃ ایام، یعنی in the week there are 7 days، یا there are 7 days in the week، اور یا in a week، جو بھی کریں، in the week، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ایسا ہی ہے جیسے کم اخن لکی یا آمنہ، کم کتنے اخن بھائی لکی تمہارے لیے، یا آمنہ، تو آمینہ کہتی، چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بلڈ ریلیشن میں جواب لی سے دیا جاتا ہے نہ کہ اندی سے، تو لی اربعۃ اخوتن، آمینہ کہہ رہی لی میرے لیے، اربعۃ 4 اخوتن ہیں بھائی، میرے لیے 4 بھائی ہیں یا میرے 4 بھائی ہیں، تو یہاں لام حرف جر تھا،
پلس یا متکلم اسم مجرور، اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، کیونکہ یہ خبر پہلے ہے. اور اربعۃ جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے، پلس کیا ہے یہ مضاف بھی ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا عدد جو ہے مضاف ہوتا ہے، اور اخوتن مضاف الیہ. تو یہ ہے اس جملے کا انالیسس. جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، اربعۃ مبتدا مؤخر، اخوتن پلس یہ مبتدا مؤخر اور مضاف بھی ہے، اور یہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہم نے کیا فی الاسبوع سبعۃ ایام، ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک لاسٹ توصیفیہ بھی آپ کریں، اس کے بعد میں کسی اور سے پوچھوں. جی اس کا ہے کم ریالن ان اندکا اندکا الآن یا عمارن. مارو یا حرف ندا لگنے کے بعد منادہ سے تنوین چلی جاتی ہے، تو یہاں عمارو ہوگا، نہ کہ عمارون. عمارون غلط ہے، عمارو ہوتا ہے. کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک منٹ تو صرف یہ ابھی فی الحال جب بھی ہم بک 1 کر رہے ہیں تو جنرلی ہم یہ کوشچن کو انالائز نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہیں. تو فی الحال یہ کہ ابھی پھر صرف اتنا جان لیں کہ اس میں کم حرف استفہام ہے. ریالن تمیز ہے جو ہم نے پڑھا ہے. تمیز کیا ہوتی ہے؟ واحد منصوب. اور اندہ ظرف ہے پلس یہ کا مضاف الیہ، تو یہ ظرف شبہ جملہ ہے. الآن پھر سے ظرف المکان ہے، سوری ظرف الزمان ہے، وقت کو بتا رہا. یا حرف النداء عمار منادہ. تو ہم انڈیویجولی اس کو ایسے کر سکتے ہیں انلائز، بٹ یہاں مبتدا خبر کیا ہے یہ فی الحال ہم ابھی بک 1 میں نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کم اخن لکی یا امینت میں کم حرف استفہام ہے. اخن تمیز ہے جو کہ واحد منصوب ہوتی ہے. لام حرف جر کی جو ہے اس مجرور، اور یہ جار مجرور شبہ جملہ. یا حرف ندا آمنۃ مناد. تو ہم فی الحال اس کو یہیں پہ اکتفا کریں گے، یعنی ابھی اس میں مبتدا خبر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کریں، کیونکہ جب ہم اس لائق ہو جائیں گے انشاءاللہ بک 2 میں پھر ہم کوشچن پہ بھی انالائز کریں. ٹھیک ہے. تو فی الحال اس کو بس سمجھ کے اور انڈیویجولی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ریالن کیا ہے، اندہ کا کیا، اتنا کر کے ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. تو صرف آگے جی اندی الآن ثمانیت ریالتن ریالات. ریالات. ٹھیک ہے. مطلب اس کا کوشچن یہ تھا کہ تمہارے پاس ابھی کتنے ریال ہیں ہوں اے عمار. ہوں جواب ہے میرے پاس ابھی 8 ریال ہیں. 8 ریال. ٹھیک ہے. انٹو 20. اس میں اس کا انالائز ہوگا. اندہ جو ہے یہ مبتدا ہے، نہیں سوری اندی جو ہے اندہ جو ہے ظرف ہے. ٹھیک ہے. ظرف ہے. کیسا ظرف؟ ظرف ظرف المکان. المکان ہے، ظرف اور المکان. وہ مضاف، اور یا ہاں مطلب مضاف کی طرح کام کرتا، تو یا جو ہے مضاف الیہ. اب مضاف الیہ ہے. تو یہ اندی یہ پورا کیا کہلائے گا؟ ظرف. ظرف شبہ جملہ. ظرف شبہ جملہ. شبہ جملہ کیا؟ ظرف شبہ جملہ تو ہے. اس جملے میں کیا ہے؟ پہلے آ رہا ہے خبر بن کے، تو اس کا یہ ظرف شبہ جملہ خبر خبر مقدم. مقدم. ٹھیک ہے. الآن الآن جو ہے وہ وہ بھی ظرف الزمان ہے. ظرف الزمان ہے. ظرف الزمان کہہ کے اس کو ہم فی الحال یہ ظرف الزمان ہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ثمانیت ثمانیت مبتدا پھر سے مؤخر وہو مبتدا مضاف مؤخر پلس مضاف اور ریالات. ریالات مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آیا؟ تو عندی الآن ثمانیت ریالات. میرے پاس فی الحال اس وقت 8 ریال ہے. 8. ٹھیک ہے. تو عندہ ظرف اندی جو ہے وہ گیا ہمارا ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. الآن ظرف الزمان ہے. ثمانیت مبتدا مؤخر پلس مضاف اور ریالات مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اچھا تو کوشچن ہے کہ ریال کا ڈول کیا ہوگا؟ ریالات ڈول مثنی. ریالتانی. ریالانی. ریالانی. ٹھیک ہے. ریالانی. اوکے. اوکے. جزاک اللہ خیر. تو اب ہم کسی اور سے پوچھتا ہوں. بارک اللہ فیک. معین بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
فی ھذا الحی تسعۃ بیوت جدیدۃ. تسعۃ بیوت جدیدۃ. ٹھیک ہے. In this neighborhood there are 8 new houses. تسعہ 9 نیو ہاؤسز. اس لوکیلٹی میں، اس نیبرہڈ میں 9 نئے گھر ہیں. ٹھیک ہے. اس ان لوکیلٹی میں 9 نئے گھر ہیں. جی. فی ھذا الحی یہ ہمارا ہوگا جار و مجرور شروع جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. اس کو پھر انڈیویجولی آپ اینالائز کریں. فی ھذا اور حی حرف زر. ھذا ہو گیا یہ خبر. نہیں، فی حرف جر، اس کے بعد حرف جر کے بعد والا اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور. اس مجرور کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. یا تو ھذا اس مجرور ہے. الحی یہ بدل ہے. اور اس کے بعد الحی. اچھا حی ہے یہ. ہاں حیو. تو یہاں پر کیا ہے بدل. ھذا کا اعراب کیا ہوا؟ ہم کہہ رہے ہیں ھذا اسم مجرور. تو ھذا کا اعراب کیا ہوا؟ مجرور ہوا. کسرہ ہے وہاں. جی. تو الحی جو کہ بدل ہے اس کا، تو اس لیے الحی. جی. فی ھذا الحی. اب یہ پورا ملا کر ہوگا جار مجرور. شارٹ میں کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. جی. قصۃ یہ ہمارا مبتدا وہو مضاف ہے. مبتدا مؤخر وہو مضاف. ٹھیک ہے. بیوت یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہے. بالکل صحیح. اور جدیدۃ یہ نعت ہے. جدیدۃ نعت ہے. کس کا؟ بیوتن کا. اب مجھے بتائیے کہ بیوتن تو مذکر ہے، پھر یہ نعت اس کے واحد مؤنث کیوں ہے؟ ہاں تھوڑا سا اس میں آپ سمجھائیں. بیوت جمع ہے کس کی؟ گھر عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ جی. ہاں غیر. ٹھیک ہے. جی. گھر جو ہے غیر عاقل ہے. جی. بیوتن جو جمع ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے. تو غیر عاقل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مؤنث. واحد مؤنث. ٹھیک ہے. تو کوئی یہاں پر جو ہے بیوت واحد مؤنث ٹریٹ کی جائے گی، یعنی فیمیل سنگولر ہو گئے. ہاں اس کا نعت ہمارا. ہاں تو اسی لیے یہاں پر نعت جو ہے دنیا وہ نہیں آ کے جدیدتن آیا ہے. ٹھیک ہے. چلیے بس میں یہ بار بار چیک کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے چیز. ٹھیک ہے. جی. چلیے کوئی بات نہیں. جزاک اللہ خیر. اب دوسرا پڑھیے. لی ھذہ السیارۃ اربعۃ ابواب. اس لی ھذہ السیارۃ اس کار کے لیے there is 4 doors. کار میں 4 ہی ہوتے ہیں جنرلی. جی. ڈگی الگ ہے پر دروازے 4 ہیں. تو یہ لام جو ہے فور والا ہے. فور. جی. ہاں. لی ھذہ السیارۃ پھر سے وہی ہے. فی ھذا الحی لی ھذہ السیارۃ. سیم کیس. جی. تو لام حرف جر ہے. ھذہ اسم مجرور. اور السیارۃ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بدل ہے. ھذہ کا اعراب کیا ہے؟ ھذہ اسم مجرور ہے یہاں پر لی کی وجہ سے. لی لگا دیں تو یہ اسم مجرور ہوگا. اس کا اعراب کیا ہے؟ مجرور حالت میں. اس لیے اس کا بدل بھی کیا ہوگا؟ مجرور. اس لیے السیارۃ لی ھذہ السیارۃ. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا، یہ پورا ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. پہلے آ رہی خبر مقدم. ٹھیک ہے. جی. اربعۃ ہمارا مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر وهو مضاف. ابواب مضاف الیہ. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہے انشاءاللہ. کسی اور کو کوئی اس میں کوئی پرابلم تو نہیں سمجھنے میں؟ انشاءاللہ یہ آسان ہے. سیم چیز ہم بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایکسرسائز اس لیے بھی ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہے اس کو غور کریں اور چیزیں آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائیں. ٹھیک ہے. اگلا جملہ پڑھیں معین بھائی. کم سمنو ھذا الکتاب. اس کتاب کی پرائس کیا ہے؟ یہی نا؟ یہی ہے. سمن کہتے ہیں پرائس کو. جی. ٹھیک ہے. تو اس کتاب کی پرائس کیا ہے؟ سمنہ سبۃ ریالات ونصف. اس کی پرائس سبۃ 7 ریال. وہ نصف ہاف ہوتا ہے نا یہ. ہاں
یعنی 7 + ½ 7.5 7.5 جی اس کا پرائس 7.5 ریال ہے 7.5 ریال. جی ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کا جواب صحیح ہے. اربعۃ جو ہے وہی مضاف ہوگا. ٹھیک ہے اس کو کریکٹ کر لیں. فلو میں ہم بول جاتے ہیں اس کو. اربعۃ چونکہ مؤنث ہے یہاں پر تو ہم جب کہیں گے مبتدا مؤخر وہی جی مضاف حاضر کریں ہاں حاضر نہ جی کہ وہ ہوا مضاف نہیں کہیں گے وہی مضاف کہیں گے کیونکہ وہ مؤنث ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ باریکی ہونی چاہیے آپ کے یہ میں. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے اب یہاں پر میرا سوال تھا کل یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں پر یہ ہاں کہاں ہے ہاں وہ آپ نے تمیز پوچھا تھا نا. تمیز کہاں ہے؟ تمیز یہاں بدتمیز کیوں ہو گئی؟ تمیز ہے کہ نہیں؟ ریالن ریالن. ٹھیک ہے ایک منٹ میں بورڈ کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے کافی عجیب سا لگ رہا. تو کم ثمن میں محذوف ہے کم یہاں پر سم تھنگ ثمن. ٹھیک ہے تو یہاں کم ریالن یا جو بھی کرنسی آپ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ محذوف ہے. محذوف کہتے ہیں چھپا ہوا کو حذف کر دیا گیا ہے ہڈن چھپا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے تو کم ریالن ثمن ھذا الکتاب. کم ریالن ثمن ھذا الکتاب یعنی اس کتاب کا پرائس کتنا. ثمن ھذا الکتابی پرائس آف دس بک. ٹھیک ہے اومیٹڈ جسے پرائس آف دس بک. ٹھیک ہے تو کم ثمن ھذا الکتابی اس کتاب کا دام کتنا ہے تو ثمنہ. ٹھیک ہے ثمنہ یعنی اس کا پرائس 7 ریالات و نصف تو 7 + ½ تو یہ ہو گیا 7.5 ریال. SAR کہہ لیتے ہیں سعودی ریال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو انالائز کریں موین بھائی. سمنو مبتدا ٹھیک ہے ثمن مبتدا وہ مضاف پلس مضاف. یہ مضاف بھی ہے ثمن اور وہ ہو جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ. ٹھیک ہے ثبتو یہ خبر سبت خبر ہے. صحیح ہے خبر جی وہ مضاف ریالات میں مضاف الیہ ہے. وہی مضاف کیونکہ سبعت وہی مؤنث ہے جی نا. جی سبعت خبر وہی مضاف وہی ریالات مضاف الیہ مضاف الیہ ہے. واو حرف واو عطف ہے. نصف نصفن کیا ہے؟ نصف معطوف معطوف کہہ سکتے ہیں اس کو کیونکہ نصفن کا بھی حکم وہی ہے جو سبعتو کا ہے. یعنی یہ بھی خبر ہی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے. جی یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں ثمنہ نصف ریال. ٹھیک ہے نصف ریال. تو یہ ہو گیا ثمنہ 7 ریالات و نصف یعنی اس کا پرائس 7.5 ریال ہے. 7 اور ½ 7.5 قسم کا. ٹھیک ہے تو جزاک اللہ خیر موین بھائی. اب ہم پوچھتے ہیں عبداللہ سے. بارک اللہ فیک. عبداللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فی ھذا الفصل عشرۃ طالبی خدمات طلابن. کیوں طلابن؟ کیونکہ 3 سے جب ہم 10 تک کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ آتا ہے مضاف الیہ میں. یہ ہم نے پڑھا تھا نا. یعنی 7 کتب 9 کتب 10 کتب. اسی طرح 10 طلابن یعنی جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. فی ھذا الفصل 10 طلاب قدامى و 10 طلاب قدامى و4 طلاب جدد. جدد. ٹھیک ہے ٹرانسلیشن. فی ایک ھذا انڈیویجولی ٹرانسلیٹ کریں. فی اس میں ھذا اس میں فصلی اس کلاس میں ان دس کلاس. ٹھیک ہے فی میں اس ھذا کلاس دس میں فصلی کلاس اس کلاس میں ان دس کلاس. عشرۃ 10 کو اس کہتے ہیں. کلاس میں 10 اسٹوڈینٹس ہیں. اولڈ پرانے 4 10 اسٹوڈینٹ نہیں عشرۃ طلاب قدامى یعنی 10 اسٹوڈینٹس پرانے ہیں 10 اور پرانے اسٹوڈنٹ ہیں اسٹوڈینٹس نئے اور ہیں. 4 نئے اسٹوڈنٹس ہیں.
4 اسٹوڈینٹس پرانے نہیں، 4 پرانے اسٹوڈینٹس، یہ نعت ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عشرۃ طلاب قدامى واربعۃ طلاب جدد، یعنی طلاب قدامى اور طلاب جدد. تو یہ قدامى اور جدد یہ نعت ہے طلاب کے لیے. قدامى چونکہ آپ کو ظاہراً دیکھنے میں لگے گا قدامى الف مکسورہ کے ساتھ ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں آتی، پر اس کا اعراب یہاں پر کیا ہوگا؟ مجرور، یعنی یہاں پر ایسے ہے. ٹھیک ہے. قدامى حالانکہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے دیکھنے میں کہ اس کے اوپر فتحہ ہے، لیکن چونکہ الف مقصورہ، یہ الف یا جو ہے اسے ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی، یعنی فتحہ دمہ کسرہ یہ سب نہیں آتا ہے. تو اس لیے یہ کائنڈ آف مبنی کہہ لیں اس کو، یہ مبنی ہے قدامہ. تو اس کے اوپر اس کا اعراب کیا ہے؟ طلابن کا ہی جو اعراب ہے، یعنی یہ بھی نعت ہے، یعنی یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. چلیے اس کو اینالائز کریں. فی حاضل فصلی، فصلی بدل ہے. ٹھیک ہے، فصلی بدل ہے. فی حاضل، فی حرف جر، ہاذا اس مجرور، اور الفصلی بدل، یہ پورا ملا کے کیا ہوا؟ شبہ جملہ خبر مقدم. خبر مقدم. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، خبر مقدم. اس کے بعد اشارتو، اشارتو مضاف ہے، مبتدا و ہوا مضاف، مبتدا مؤخر وہی مضاف. مبتدا مؤخر و ہوا مضاف. طلاب طلاب مضاف الیہ مجرور. طلاب مضاف الیہ، بالکل صحیح ہے. اور قدامہ کیا ہے؟ خدامہ نعت ہے، نعت ہے. کس کے لیے؟ طلابن کے لیے. تو اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا، کیونکہ طلابن مجرور ہے، جو کہ ہمیں ظاہراً یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے، چونکہ یہ مبنی نہیں ہے، معرب اسما میں سے قدامہ مبنی ہے، اسی لیے اس پہ کوئی حرکت نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے واو حرف عطف، اربعۃ پھر سے کیا ہوگا؟ اربعۃ طلاب جدد. ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ لیں گے مبتدا مؤخر. اور کیا ہے؟ طلاب پلس مضاف مضاف بھی وہو تو ہے. مضاف و اربعۃ مضاف. طلاب مضاف الیہ، طلاب مضاف الیہ، اور جدد نعت. جدود نعت. ٹھیک ہے، اس کو ایک بار پھر سے آپ سب دیکھیں. فی حرف جر، ھذا اسم مجرور، الفصلی بدل، اور یہ پورا ملا کے فی ھذا الفصلی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اشارۃ مبتدا مؤخر وہی مضاف، طلاب مضاف الیہ. قدامہ اولڈ، یہ نعت ہے طلاب کا. سر سے واو حرف عطف، اربعۃ پھر سے مبتدا مؤخر وہی مضاف، طلاب مضاف الیہ، جدود نعت. اور یا پھر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں واو حرف عطف کے بعد کہ وہ اربعۃ طلاب جدود معطوف علی عشرۃ طلاب قدامى. ٹھیک ہے، یہ واو حرف عطف کے ساتھ ہے اور سیم چیز ہے، تو اس کو ہم معطوف بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ، معطوف کہہ سکتے ہیں اس کو. تو فی ھذا الفصل عشرۃ طلاب قدامى واربعۃ طلاب جدد. اس کلاس میں 10 پرانے اسٹوڈنٹس ہیں اور 4 نئے اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، کلیئر عبداللہ؟ انشاءاللہ کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کلیئر ہے تو پھر ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اور 3 بچے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 8th one, right? 10th. Oh. کم کمی سن ان داکا یا ابراہیم. ابراہیم. اندی اربعۃ کمسان. ثمانیۃ. اندی ثمانیۃ کمسان. ثمانیۃ 8, right?
تمہارے پاس کتنی قمیض ہے وہ ابراہیم؟ I have 8 قمیض. قمیص کہتے ہیں شرٹ کو ہی. ٹھیک تو کم قمیصاً عندک یا ابراہیم، اے ابراہیم تمہارے پاس کتنی شرٹس ہیں. ٹھیک ہے. عندی ثمانیۃ قمصان، میرے پاس 8 شرٹس ہیں. انالائز کریے اس کو. اندی ہو جائے گا. اندی ہے آپ کا آئی ہے اندی مبتدا نہیں، ابھی اس سے پہلے ہم نے کیا اندہ سے یا حرف جر سے اگر کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو یہ حرف جر ہے نا. ہاں حرف جر نہیں، ظرف یا حرف جر سے اگر کوئی جملہ شروع ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم. اندہ ظرف ہے. یہاں پر پھر سے اس کو میں لکھ دوں. یہاں پر دیکھیں اندہ پلس یا متکلم. ٹھیک ہے. اندہ پلس یا متکلم یہ بنتا ہے اندی. تو یہ کیا ہے؟ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. اندہ ظرف ہے پلس یا متکلم مضاف الیہ، تو ظرف شبہ جملہ خبر مقدم. الثمانیہ تو کیا ہے؟ خبر مقدم آ گئی تو اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ یہی بچتا ہے مبتدا مؤخر. اور یہ کیا؟ وہیہ. ہیہ کیوں؟ کیونکہ یہ مؤنث ہے. وہیہ مضاف اور قمصان مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہے. عندی ثمانیۃ قمصان، میرے پاس 8 شرٹس ہیں. ٹھیک ہے، میرے پاس 8 شرٹس ہیں. I have 8 shirts. عندی ثمانیۃ قمصان. ٹھیک ہے. اگلا والا آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو آسان ہوگی. جی فیصل بھائی. عندي ريالان وخمسة قروش. عندي I have 2 reals and 5 kursi. قروش جیسے پیسہ ہوتا تھا نا روپیے میں، اچھا مطلب اس کو اس طرح سمجھے جیسے ڈالر میں سینٹ ہے، پیسہ میں روپیے میں پیسہ ہے، اسی طرح ریال میں قروش ہے. اوکے. I have 5 قروش. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 ریال ہیں اور 5 قروش ہیں، یعنی 5/20، یعنی میرے پاس 2 ریال اور 1/4 کچھ ہے، مطلب 1/4 آف ریال ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. میرے پاس 2 ریال ہے اور 1/4 ریال، جیسے کوئن جو چلتا ہے ہمارے یہاں، تو وہی ہے روپیہ پیسہ والا کیس. ٹھیک ہے. اس کو کریے، انالائز کریے. عندي پھر وہ ہو جائے گا ظرف سے جملہ خبر مقدم. اندہ ظرف یا متکلم مضاف الیہ، تو یہ مل کر بنتا ہے اندی. اندہ ظرف الزمان ہے اور یا متکلم مضاف الیہ، کیونکہ ظرف کے بعد آنے والا اسم جو ہے مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بن گیا اندی. اب یہ اندی جو ہے کیا کہلائے گا؟ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم، کیونکہ یہاں پہلے آ رہی خبر. ریالانی کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے. اور اگر مبتدا ہے تو مرفوع کی علامت کیا ہے؟ کیسے ہم بتائیں گے کہ مرفوع ہے؟ یہاں تو دیکھ رہے ہیں کہ دمہ ہے تو مرفوع ہے. یہ ریالانی مرفوع ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ڈول ہے نا. ہاں ڈوول ہے. آنی کی ایک تو ہے آنی ساؤنڈ سے ہم اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ الف جو ہے یہاں پر جسے ہم کہتے ہیں الف المثنی. الف المثنی، مثنی کا الف، ڈوول الف، تو یہ پہچان ہے اس کے مرفوع ہونے کی. تو ریالانی اس 100% مرفوع. ٹھیک ہے. آنی ساؤنڈ ہو یا پھر الف اور مثنی جو ہے موجود ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے. واو حرف عطف ہے. اس خمسۃ قروش کیا ہے پھر؟ میرے پاس 2 ریال ہے اور 5 قروش ہے. یہ
یہ تو وہ لگ رہا ہے مطلب مضاف اور مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ تو ہے ہی. اس جملے میں کیا ہے؟ اچھا وہ خبر والی ہے، خبر متعلق نہیں، خبر متعلق نہیں ہے. خبر ہی ہے، نہیں خبر تو ہے ہی نہیں، خبر تو آ گئی ہمارا. اچھا ہندی ٹھیک ہے. یہ مبتدا مؤخر ہے. خمسۃ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہی ہے. ٹھیک ہے، خمسۃ مبتدا مؤخر وہی مضاف، فروش مضاف الیہ. یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں خمسۃ فروش معطوف علی ریالانی. اب یہاں پر جو آپ کو سمجھنے میں شاید جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایسا لگ رہا ہے کہ واو حرفت ہے، یہاں تو ریالانی ہے، یہاں خمسۃ قروشن ہے، تو یہ معطوف کیسے ہو گیا؟ نہیں، یہی سوال ہوگا شاید آپ کے ذہن میں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، یہ بھی مرفوع ہے، یہ بھی مبتدا ہے، تو معطوف ہوا نا. یہ الگ بات ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ریالہ، یہ ڈوئل ہو یا ٹرپل ہو یا فورتھ ہو یا ففتھ ہو یا سنگل ہو، ایز لانگ ایز اٹ از مبتدا، یعنی مبتدا ہے تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور یہ بھی مرفوع ہے، ابھی آپ نے بتایا کہ الف اس کی پہچان ہے مرفوع ہونے کی، تو یہ مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع، یہ مبتدا ہے، یہ بھی مبتدا ہے، یہ دونوں مبتدا مؤخر ہے. اور اس کے بعد یہ ریالانی مبتدا مؤخر اول فرسٹ، اور اس کو ہم پھر سے کہہ سکتے ہیں دوسرا بھی یہ مبتدا مؤخر ہے، یا یہ نہ کہتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معطوف ہے ریالانی. ٹھیک ہے، جو ہم کرتے آئے ہیں اس سے پہلے، ٹو اوائڈ ریڈنڈنسی. سمجھ آیا آپ کو فیصل بھائی؟ اور باقیوں کو بھی انشاءاللہ سمجھ آیا ہوگا کہ ہم اس کو معطوف کیسے کہہ رہے ہیں. اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ریالانی ہے اور یہاں خمسۃ ہے تو یہ دونوں کیسے معطوف ہوا؟ معطوف ہونے کے لیے وہ اس کا مبتدا ہونا ضروری ہے، اور دونوں ہی مبتدا ہیں یہاں پر اور مرفوع ہے، اس لیے معطوف ہے. پرفیکٹ کیس ہے، کوئی اس میں یہ نہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ والا جملہ آپ کریں فیصلہ. آسان ہے، بہت آسان ہے، ایسا کچھ یہ نہیں. اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہو تو بتائیے. حافلاتی عشرت رکاب حافلتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس نہیں پتہ. بس. اچھا ان دی بس عشرت رکاب فی هذا الحافلتی، ان دس بس. 10 رکاب کیا ہے؟ راکبن. راکب کہتے ہیں ہم پیسنجر کو، پیسنجر ایک پیسنجر کو، ایک سوار کو. دس رکاب اس کی جمع ہے، رکابن. تو ان دس بس، ان دس بس کیا؟ 10 عشرت بس پیسنجر. اس بس میں 10 سوار ہیں، 10 پیسنجر ہیں یا 10 سواریاں ہیں. ٹھیک ہے، ان دس بس، اس بس میں 10 پیسنجرز ہیں، 10 سواریاں بیٹھی ہیں یا 10 سواری ہیں. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی ہے، اس کو اینالائز کریے. فی حرف جم ہوں حاضر ہو جائے گا اس میں مجرور. ہوں یہ پورا ملا کے یہ ہو جائے گا نا شروع جملہ خبر ہوں عشرت ہو جائے گا مقتدا مؤخر. فی حرف جر ہذه اسم مجرور. الحافلتی، حافلتی کیوں ہوا؟ حافلتو کیوں نہیں ہوا؟ حافلتا کیوں نہیں ہوا؟ حافلتی ہی کیوں ہوا؟ آزا جو ہے وہ تو فالو کرے گا نا اس کو. ہذه کا اعراب کیا ہے؟ مجرور، فی کی وجہ سے، اس لیے اس کا بدل بھی مجرور ہوگا. بس یہی اس کا جواب. فی ھذا الحافلۃ، اب یہ پورا جو ہے فی ھذا الحافلۃ، جسے ہم کہہ لیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر کیا؟ مقدم. اشارتو کیا ہے؟ مقتدا مؤخر ساتھ مبتدا مؤخر، میں ہوا مضاف ہے. وہی مضاف. یہ پیسنجر کیا وہ ہے؟ نہیں، پیسنجر کے لیے نہیں، اشارتو کے لیے. اچھا مضاف کون ہے؟ اشارتو یہ ہے نا. اب اشارتو تو مؤنث ہی ہے تا مربوطہ کے ساتھ، تو اس لیے ہم وہیہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس ایک ٹیکنیکل ہی، آپ ہوا بول کے نکل جائے تو کوئی پکڑے گا نہیں آپ کو. بس ایک باریکی ہے، ٹیکنیکل باریکی، جو اس کو ہیا بولنا ہے یا ہوا بولنا ہے. ٹھیک ہے، اور رکابن فائنلی کیا ہے؟ اسم مجرور
مضاف الیہ. عشرۃ رکاب 10 passengers. ٹھیک ہے. فی ہذہ الحافلۃ، ہذہ کیوں آیا؟ حافلتی جو ہے مؤنث تھا اس لیے. تو فی ہذہ الحافلۃ عشرۃ رکاب، اس بس میں 10 پیسنجرز ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. انڈیویجولی میں نے توڑ کے بیان کر دیا. فی حرف جر ہے، ہادی اسم مجرور ہے، اور الحافلتی اسم الاشارہ کے بعد معرفہ بدل، اسی لیے وہ اس کو اعراب میں فالو کرے گا، کیونکہ ہادی کا اعراب فی کی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے حافلتی جو کہ اس کا بدل ہے وہ بھی مجرور ہے. تو یہ پورا ملا کر ہمارا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اس کے بعد عشرۃ رکاب، عشرۃ مبتدا مؤخر، وہی مضاف، ہیا کیوں؟ کیونکہ عشرۃ مؤنث ہے، اور رکاب مضاف الیہ. فائنلی تو یہ یہاں پر یہ ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے 19th. ٹھیک ہے. تو یہ لیسن تھا ہی پورا آپ کو مذکر معدود کے ساتھ جتنے بھی ہم نے ابھی جملے کی. اب جو اگلا لیسن ہے وہ اس میں کوئی نیا کانسیپٹ یا نیا ٹاپک کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس میں مؤنث معدود کے ساتھ، صرف اس میں مؤنث معدود کے ساتھ. ابھی تک ہم مذکر معدود کر رہے تھے، اب ہم کریں گے مؤنث معدود. تو پڑھتے ہیں اپنے نئے لیسن کی طرف. اور یہ ایک ہوم ورک تھا جس کو میرے خیال سے کافی لوگوں نے کیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کیا تو اس کو پھر سے کر لیں معدود کے ساتھ. اب ہم آتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف جو کہ ہے 28، اور اس کے بعد بچے گا 3 لیسن. تو ایک بار میں اس کو دیکھ لوں کتنا بڑا لیسن ہے. اس کے بعد زیادہ بڑے لیسنس نہیں، یعنی وہ ایک کلاس میں بھی انشاءاللہ ختم ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی زیادہ بڑا نہیں، یہ بھی زیادہ بڑا نہیں. میں کلمات الجدیدہ سے شروع کرتا ہوں کیونکہ کچھ نئے ورڈز آتے ہیں تو آپ اس میں کنفیوز نہ ہو. المجلۃ، المجلۃ کسے کہتے ہیں؟ مجلہ آپ نے سنا ہوگا. کسی کو پتا ہے مجلہ؟ مجلہ کہتے ہیں میگزین کو. ٹھیک ہے. میگزین. میگزین. ٹھیک ہے. اور مجلات اس کی جمع ہے، مجلۃ، مجلات. انڈونیشیا تو یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انڈونیشیا کنٹری ہے. الحرف، حرف تو ابھی ہم حرف اسم، حرف اور فعل یہ تو ہم سب سے پہلے پڑھا تھا ہم نے پہلے کلاس میں، فرسٹ کلاس میں. الحرف ورڈز کو کہتے ہیں، لیٹرز، لیٹرز سوری. اور اس کی جمع حروف، جیسے الف، با، تا، یہ سب حرف ہے. الف حرف ہے، با حرف ہے، تا حرف ہے. اور حروف ان سب کو ملا دیں تو اس کی جمع کو حروف کہتے ہیں. جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ من قرأ شیئا من کتاب اللہ فلہ، یہ مجھے ایگزیکٹ حدیث یاد نہیں، اور اس میں یہ ہے کہ لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو اس نے قرآن سے ایک حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. تو الف لام میم جو ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی ایک ایک حرف کے تلاوت پہ آپ کو 10 نیکی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے الحرف حروف. الکلیمہ، کلیمہ کہتے ہیں ان حرف کو جب جوڑ دیا جائے اور ایک کوئی یہ بنا، جیسے الف لام کاف لام میم تا، یہ مل کر بن گیا ورڈ کلمہ. اور کلمات اس کی جمع. ٹھیک ہے. کلمات جمع، ورڈز جسے ہم کہتے ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. تو یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس ورڈ کی طرف، اس لفظ کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں ہے، ایک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ جسم کر کلمہ توحید. تو یہ ہے الکلمات الجدیدۃ. تو اس میں کوئی نئے ورڈز تو تھا نہیں، تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حرف، کلمہ، حروف،
کلمہ کلمات. ہم آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. ٹھیک ہے، لیسن کرنے سے پہلے اقرا وکتب ہم اس کو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ ابھی تک ہم نے مذکر معدود کے ساتھ ہی جتنے بھی یعنی 3 to 10 جو بھی اب نے کیا ہے وہ مذکر معدود کے ساتھ. اب ایک بار مؤنث معدود کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو 3 سے 10 تو یہاں تک ہے، تو 1 2 پہلے میں کرتا ہوں. طالبۃ، طالبۃ واحدۃ، طالبتان، اثنتان. ٹھیک ہے، 1 2 اور 3 to 10. تو آپ دیکھیں اب یہاں پر ایک چیز ہے کہ یہاں معدود جو ہے مذکر آئے گا اور عدد مذکر آئے گا اور معدود مؤنث ہے. عدد مذکر ہے اور عدد مذکر ہے اور معدود مؤنث ہے. اسکرین شیئر تو میں کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کیوں نظر نہیں آ رہا. میرے خیال سے اسکرین آپ سب کو دکھ رہی ہوگی. نیٹ بھی کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا نیٹ کنیکشن چیک کر لیں عبداللہ. اسکرین سب کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، طالبۃ واحدۃ، طالبتان اثنتان. 1 اور 2 کے کیس میں آپ دیکھیں کہ یہ نعت منعوت کا صیغہ ہوتا ہے. یہ میں نے بتایا تھا نعت اور منعوت. تو طالبۃ مؤنث ہے تو نعت بھی اس کا مؤنث ہوگا. واحدۃ، طالبتان اثنتان. ٹھیک ہے، 1 2 نعت منعوت، 3 4 مضاف مضاف الیہ. اور 1 2 2 کے کیس میں معدود پہلے عدد بعد میں، اور 3 to 10 کے کیس میں معدود بعد میں اور عدد پہلے. تو یہ عدد معدود یہ وہ اتنا کریں کنفیوز ہو جائیں گے. سیدھے آتے ہیں ہم اپنے ڈائریکٹلی نمبرز کاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں. تو طالبۃ واحدۃ، طالبتان اثنتان، 1 2 ہو گیا. 3 to 10 میں آئیں گے تو ایک چیز ہم غور کریں گے، جہاں تک ہم کر رہے تھے ثلاثۃ اربعۃ، اس کی جگہ میں ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانی اور تسع عشر. ٹھیک ہے، ثمانی اور عشر ہو جائے گا. یہاں پہ عشرۃ تھا تو عشر ہو جائے گا. تو کاؤنٹ کرتے ہیں. 3 اسٹوڈنٹس، ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانی طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. تو یہ 3 to 10 تک مؤنث معدود کے ساتھ. اب اس میں ہم معدود کیا لے رہے ہیں؟ طالبۃ. ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے یہ آئے گا. اب لیتے ہیں دوسرا، مسلمۃ. تیسرا آپ لے لیں مؤمنۃ. ٹھیک ہے، یہاں پر ہوگا مسلمۃ واحدۃ، مسلمتان اثنتان، ثلاث مسلمات، اربع مسلمات، خمس مسلمات، ست مسلمات، سبع مسلمات، ثمانی مسلمات، تسع مسلمات، عشر طالبات مسلمات. ٹھیک ہے، اس طرح سے مؤمنات اور جو بھی مؤنث معدود کے ساتھ آپ کریں گے تو اس کو اس حساب سے ڈیل کریں گے انشاءاللہ. تو آتے اب ہم اپنے درس کی طرف. درس شروع کرتے ہیں. الدرس العشرون، 20th لیسن. الدرس العشرون میں لیلہ سوال کر رہی ہے. ایک میں کرتا ہوں پھر باقی آپ سے پوچھوں گا. لیلہ یا سلمہ، لیلہ سلمہ، افی فصل کی طالبات من الصین والیابانی. یا سلمہ، اے سلمہ، افی فصل کی طالبات من الصین والیابان، کیا آپ کی کلاس میں
فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں چائنا سے اور جاپان سے. تو جواب ہے سلمہ کا یس، نعم، ہاں، نعم. فی فصلنا ہماری کلاس میں، خمسو طالبات 5 اسٹوڈنٹس چائنا سے ہیں، واربعو 4 اسٹوڈنٹس من الیابان جاپان سے، وثمانی 8 اسٹوڈنٹس انڈونیشیا سے. فی فصلنا 5 طالبات من الصین واربع طالبات من الیابانی وثمانی طالبات من انڈونیسیا. میری کلاس میں، ہماری کلاس میں 5 چائنا سے اسٹوڈنٹ ہیں، 4 جاپان سے اسٹوڈنٹس ہیں اور 8 اسٹوڈنٹس انڈونیشیا سے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو میں پوچھوں گا، یہ کریں گے. عبداللہ رحمان احمد آپ نے ایک بار ہینڈ ریز کیا تھا. کہیں چلے گئے آپ. شاداب، شاداب شاداب بھی نہیں ہے، عبداللہ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں. عبد الحسیب بھائی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے. نعم فی فصل کا فصلنا 5 طالبات من الصین واربع طالبات من الیابانی و8 طالبات من انڈونیسیا. نعم حرف جواب. ٹھیک ہے، فی فصلنا فی فصلنا فی ہے ٹھیک ہے، کوشش کریے آپ. فی کیا ہے؟ فی فصلنا خبر مقدم ہے. فی حرف جر، فصلی اسم مجرور، ہوا مضاف، نام مضاف الیہ، پورا ملا کے فی فصلنا جار مجرور شبو جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. خمسو مبتدا مؤخر. خمسو ہے مبتدا مؤخر. اور کیا ہے؟ ہوا مضاف. بالکل صحیح. طالبات مضاف الیہ. مضاف الیہ. ٹھیک ہے. من الصین پھر کیا ہے؟ ایک خبر آ چکی پہلے، مبتدا بھی آ چکا، پھر یہ کیا ہے؟ جب یہ جار مجرور شبہ جملہ ہے تو کیا کہیں گے اسے؟ معطوف نہیں، اسے کہیں گے متعلق. یہ خبر آ چکی نا آلریڈی، تو یہ متعلق ہے، اس جملے سے اس کا تعلق ہے، یعنی ایکسٹرا مزید انفارمیشن. شبہ جملہ خبر شبہ جملہ متعلق. ٹھیک ہے. فی فصلنا 5 طالبات من الصین، ہماری کلاس میں 5 اسٹوڈنٹس ہیں چائنا سے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا فی حرف جر، فصلی، یہاں پر فصلی نہ ہے نا، جگہ کھوجنی پڑتی ہے. فصلی پلس نہ، فی حرف جر، فصلی اسم مجرور اور وہ ہوا مضاف، یہ مضاف بھی ہے اور نام مضاف الیہ. تو یہ پورا ملا کے فی فصلنا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدر، جیسے کہ ہم نے دیکھا. خمسو پھر سے مبتدا مؤخر ہے، وہ ہوا مضاف جیسا کہ آپ نے بتایا، طالبات مضاف الیہ ہے، اور من الصین متعلق. ٹھیک ہے. اب آگے بتایا. واربع طالبات، واو حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. اربع طالبات ریپیٹیشن ہے. ریپیٹیشن، تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ سمپلی معطوف.
معطوف ہو جائے گا وہ خمس طالبات من السین پہ، یعنی اربعو واو حرف عطف کے بعد جو ہے جملے کا پیٹرن بالکل سملر ہے اس پہلے والے جملے کی طرح، تو پورا ریپیٹ نہ کرتے ہم صرف کہہ سکتے ہیں اربع طالبات من الیابانی معطوف علی خمس طالبات من السین، یعنی یہ جملہ اس جملے پہ معطوف ہے، یعنی اس جملے کا اس جملے میں ہر ایک پارٹ کا جو حکم تھا وہ اس جملے میں ہر اس پارٹ کا حکم ہوگا، یعنی اربعو پھر سے مبتدا مؤخر وہو مضاف طالبات مضاف الیہ من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ کیا متعلق، اسی طرح سے واو حرف عطف ثمانی مبتدا مؤخر وہو مضاف طالبات مضاف الیہ من انڈونیسیا جار مجرور شبہ جملہ متعلق، اتنا ہم بار بار ریپیٹ نہیں کرتے ہوئے سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ واو حرف عطف کے بعد یہ جملہ معطوف ہے اس پہ، اور واو حرف عطف کے بعد یہ جملہ معطوف ہے خمس طالبات من السین۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے انشاءاللہ؟ جی اگر کلیئر ہے تو نیکسٹ جملہ بھی آپ ہی کریں گے۔ وفی فصلنا ثلاث طالبات من الہند وستۃ طالبات من ستو الفلیین وست طالبات من الفلیین فلپین وسبع طالبات من الکویت۔ لیلہ اب اپنا بتا رہی ہے، اینڈ اور ہماری کلاس میں لیلہ، اب لیلہ نے سوال کیا سلمیٰ سے، سلمیٰ نے جواب دے دیا، اب لیلہ خود بتا رہی ہے کہ وفی فصلنا اور ہماری کلاس میں طالبات من الہند 3 اسٹوڈنٹس ہیں انڈیا سے، اور 6 اسٹوڈنٹس ہے فلپین سے، اینڈ 7 اسٹوڈنٹس ہے کویت سے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بتا دیا، اب اس کو انالائز بھی کر دیں، سیم ہے بالکل جو ہم نے پہلے اس سے پہلے جملہ کیا، میرے خیال سے اس میں ایک باریک ذرا سا بھی چینج نہیں، بالکل سملر، واو حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، فی فصلنا جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ٹھیک ہے، ثلاثو ثلاثو مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر وہوا ہوا مضاف مضاف طالبات مضاف الیہ مضاف الیہ، اور من الہندی متعلق جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے، متعلق، اور اس کے بعد وسیتو واو حرف عطف ستو یہ متعلق ہے وہ، ہاں، واو حرفات کے بعد ست طالبات من الفلپین اور واو حرفات کے بعد سبع طالبات من الکویت، یہ سب معطوف ہے ثلاث طالبات من الہند پہ، یعنی جب ہم معطوف کہتے ہیں تو میں پھر سے بتاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ستو یہاں مبتدا مؤخر ہے، وہ مضاف ہے، اور طالبات مضاف الیہ، من الفلپین جار مجرور شبہ جملہ متعلق، اس طرح سے واو حرف عطف سبع مبتدا مؤخر وہو مضاف طالبات مضاف الیہ من الکویتی جار مجرور شبہ جملہ متعلق، تو ایک ہی چیز کو ہم بار بار ریپیٹ نہ کرتے ہوئے سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ وہ معطوف ہے اس پہ، یعنی معطوف کا مطلب اس کا جو حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ یہ سب کو کلیئر ہوگا، آج امید ہے کہ کلیئر ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر عبد الحسیب بھائی، آپ سے بہت زیادہ کام لے لیا میں نے اس بار، نہیں بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے، اب توصیف آپ آئے، یہ کیا ہو گیا، توصیف میں میوٹ نہیں کر پا رہا ہوں آپ کو کیونکہ ہوسٹ رائٹس میرے سے چلے گئے، فواد اگر آپ ہوسٹ ہو تو پلیز مجھے کو ہوسٹ بنا دینا، ٹھیک ہے، توصیف کو میں میوٹ نہیں کر پا رہا ہوں،
کوئی بات نہیں، چلے میں اس کو خود ہی سے کرتا ہوں. سلمہ، اب یہ سلمہ پوچھ رہی، یہاں تک تو کلیئر ہے ہمارا. کم اختن لکی یا لیلہ، سلمہ پوچھ رہی ہے لیلہ سے کہ تمہاری کتنی سسٹرز ہیں، سسٹرز اختن. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم اخن کر رہے تھے، اب اختن آ گیا. یعنی ہاؤ مینی سسٹرز ڈو یو ہیو او لیلہ، لیلہ تمہاری کتنی سسٹرز ہیں. لیلہ جواب دیتی ہے لی ثلاث اخوات، لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں ہیں. یعنی لام حرف جر پلس یا متکلم اسم مجرور، یہ ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ثلاث مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور اخوات مضاف الیہ. ٹھیک ہے، اخوات مضاف الیہ. تو یہاں تک انشاءاللہ کلیئر ہے. لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں. تو میں اس اسکرین کو کلیئر کرتا ہوں اور اگلے پیج کی طرف بڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، لی ثلاث اخوات، میری 3 بہنیں. اب بہن ہو گئی تو ایک منٹ. سلمہ، وکم اخن لکی، وکم اخن لکی، یا تمہارے کتنے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو لی خمسۃ اخوۃ، یہاں پھر سے بھائی آ گیا تو عدد جو ہے وہ مؤنث ہو گئی پھر سے. تو لی خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں. لی خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بھائی ہیں، لیلہ کے 5 بھائی ہیں. تو لی لام حرف جر جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، خمسۃ مبتدا مؤخر وہی مضاف، اور اخوۃ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، لی خمسۃ اخوۃ. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے. لی خمسۃ اخوۃ، میرے 5 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، سوری 5 بھائی ہیں. اس کے بعد توصف یہ والا پڑھیے. یہ لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوات، اخوات و خمسۃ اخوات. یعنی وہ سیم بات کو ریپیٹ کر رہی ہے. یعنی اچھا اب تمہاری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں ایسا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو ایک ساتھ لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو مذکر اور مؤنث معدود کے ساتھ عدد معدود کا فرق سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے، جی خمسۃ اخوان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، توصف لکی ثلاث اخوات و خمسۃ اخوات. اچھا مطلب تمہاری 3 بہنیں اور 5 بھائی ہیں، یہ ایسا سلمہ نے ریپیٹ کیا. تو یہاں پہ لکی جو ہوگا جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہو جائے گا. یہ ایسا ہے لام حرف جر پلس کی، یہ بن گیا لکی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، جار مجرور شبہ جملہ خبر
मुक़द्दम। थलासु ثلاث مبتدا مؤخر मुबतदा मुअख्खर। और क्या है؟ وهو مضاف हम्म اور وہ अखवातिन اخوات مضاف الیہ अखवातिन मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है, और उसके बाद वाला جی اس کے بعد والا ہو جائے گا معطوف معطوف ہے کس پہ؟ सलासु अखवातिन पे। ثلاث اخوات یہ یعنی خمسۃ پھر سے ہوگا مبتدا مؤخر، وہی مضاف، اخواتن مضاف الیہ، یعنی سیم ہی ہے۔ لکی لام حرف جر پلس ضمیر متصل کا، کی، کما، کم، یہ والا، تو جب لام حرف جر کے ساتھ ضمیر متصل کے ساتھ جڑتا تو یہ بن گیا لکی، 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 لکا، لنا، ٹھیک ہے۔ تو لکی ثلاث اخواتن و خمسۃ اخواتن، تمہاری 3 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد لیلا نام، نام ہاں، وکم اخن و اختن لکی اختن، اختن لکی یعنی ان دونوں میں بس بھائی بہن کتنے ہیں، تمہارے کتنے بھائی بہن، میرے کتنے بھائی بہن، اچھا تو پھر تمہارے کتنے بھائی بہن، بات کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو بس یہی بات کر لو۔ تو یہی ہے، یہ ڈائلوگ ہے۔ ایک نے سوال پوچھا تمہارے کتنی بہن، تو اس نے کہا تمہارے کتنے بھائی، پھر اچھا تمہارے 3 بھائی بہن، تو اچھا تمہارے کتنے، تو یہ بات ہے۔ تو اب پھر سے سلمہ پوچھ رہی، لیلا پوچھ رہی سلمہ سے کہ وکم اخن و اختن لکی، اور تمہارے کتنے بھائی اور بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سلمہ سلمہ کہہ رہی ہے لی اربعۃ اخوات و اربع اخوات، 4 بھائی 4 بھائی اور 4 بہنیں ہیں۔ بہنیں، یعنی اس کے 4 بھائی، سلمہ کے 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو انالائز کریے۔ جی اس میں ہوگا، یہ ہو جائے گا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، ہوں اور اربعۃ مبتدا مؤخر وہو مضاف، اور ٹھیک ہے، اخوات مضاف الیہ، اور مضاف الیہ۔ اگلا جملہ ہوا معطوف اس پہ۔ واو اربع اخوات معطوف علی اربعۃ اخوات، ٹھیک ہے۔ یہ امید ہے آپ سب کو کلیئر ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ سیم چیز میں نے اس میں کافی بار آ چکی ہے، معطوف اور مطلب مذکر معدود، مؤنث معدود، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ رہا ہو، کیونکہ آج میں زیادہ ایکٹیو نہیں پا رہا ہوں لوگوں کو، یا ہو سکتا ہے بور ہو کے کافی ٹائم سے، تو بور نہ ہو انشاءاللہ۔ یہ چونکہ ہمیں ختم کرنا ہے، اس لیے کلاس کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تو آپ تھوڑا ایکٹیو رہیں تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ میں صرف پڑھاتا جا رہا ہوں اور پھر کسی کو سمجھ نہ آئے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ میں غلط ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ لی اربعۃ اخواتن و اربع اخوات، میرے 4 بھائی ہیں اور 4 بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر توصیف۔ اور کچھ بھائی کون بچتے ہیں؟ بھائیوں سے بھی ذرا ایکٹیو پارٹیسپیشن کی امید ہے، تو بھائیوں میں کون بھائی؟ شاداب آپ آج نہیں ہیں کیا؟ آپ شاید نہیں سن پا رہے ہیں، کوئی اور بات ہے تو کوئی بات نہیں، ہمارے معین بھائی تو ہیں۔ جی معین بھائی۔ لیلا لی زمیلۃ اسمها خدیجۃ لها ثمانیۃ اخوۃ و ثمان اخوات۔ I have a colleague. I have a colleague. ہاں لی وہی جار مجرور سے جملہ خبر مقدم۔ لی زمیلۃ یعنی I have a colleague، میری ایک کلیگ ہے، ساتھ میں کام کرنے والی ہے، کو ورکر ہے، تو لی زمیلۃ میری ایک کلیگ ہے، تو لام حرف جر پلس یا متکلم اسم یا مجرور، متکلم اسم مجرور تو جار مجرور شبہ جملہ خبر شبہ جملہ خبر مقدم۔ زمیلۃ زمیلۃ یہ ہمارا یہ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے۔ اسمها خدیجۃ، اس کا نام اسمها خدیجۃ، ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، ایک الگ جملہ ہے، تو اسم پلس ہا، اسم جی
ہاں مبتدا وہی مضاف وہو مضاف، اسم ہے، ہوا اسم مضاف ہا پلس ہاں، تو اسم یہاں مبتدا ہے اور مضاف بھی وہ ہے، مضاف ہے، مضاف اور بھی ہے، ہاں مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے، خدیجہ تو یہ خبر ہے. خدیجہ تو خبر. جی یعنی اب یہ کہہ رہے کہ اچھا تمہارے 3 5 4 میرے تو ایک کلیگ ہے جس کے 8 بھائی ہیں 8 بہنیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا یہاں پر تھوڑا کانورسیشن چینج چل ہوا رہی ہے. یعنی نہیں، اس میں یہ ہے کہ کس کے زیادہ ہیں بھائی بہن، تو اس پہ کمپٹیشن چل رہی دونوں. جی تو لہا سمانیت یا اخوات تو اخواتین، اس کے 8 جی عثمانی اخواتین، اس کے 8 اس کے بھائی 8 ہیں بھائی اور اور 8 بہنیں. 8 بہنیں ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سملر ہے، بتائیں اس کو. چلیں جلدی جی سے. لام حرف جر ہا، ہاں مضاف الیہ، لام حرف زار مضاف الیہ نہیں، اسم مجرور. اس لام مجرور ہے نا. جی ہاں لا ہا، لام زار حرف مجرور جر، ہا اسم مجرور، جی تو جی جی جار مجرور شبو مجرور جملہ خبر شروع جملہ خبر مقدم. مقدم. ثمانیت، ثمانیت مبتدا مؤخر، اس کو بار وہی بار میں نہیں مضاف، لکھوں گا. ہاں وہی ہے مضاف. اخواتین مضاف الیہ، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ. عثمانی اخواتین معطوف علی معطوف علی ثمانیت ثمانیت اخوات. سمپل. اخواتین. جی بار بار ایک ہی چیز کو میں کیا ریپیٹ کروں، اس لیے معطوف. ٹھیک ہے، تو جی لیلا کہتی ہے کہ میری ایک کلیگ ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اور اسے 8 بھائی ہیں اور 8 بہنیں. اس کے 8 بھائی اور 8 بہنیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہاں تک کلیئر ہے، تو میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. اس کے بعد میرے خیال سے درس بھی ختم ہو گیا. اچھا چلیے الحمدللہ. تو یہ درس بھی الحمدللہ ختم ہو گیا. یہاں پر درس یعنی لیسن ختم ہوا، تو اب ہم ایکسرسائز کی طرف بڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو میں بعد میں آؤں گا، اس پہ پہلے جو ہم کر سکتے ہیں اس کو کریں گے. اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا العدد المذکورہ امامها، یعنی جواب دینا ویسے ہی جیسا پچھلے لیسن میں ہم نے دیا تھا. نمبرز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، تو جواب ان نمبرز کے بیسس پہ ہی دینا ہے. ٹھیک ہے جی تو کرتے ہیں شروع. خبر متعلق معطوف، ایک سیکنڈ خبر متعلق یعنی معطوف ہم جب کہہ دیتے ہیں تو وہ خبر تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مبتدا مؤخر ہے. یعنی آپ کا جو یہ سوال ہے کہ اس یہ جو ابھی ہم نے کیا لہا ثمانیت اخوات و ثمانی اخوات، اس کا مطلب ہوگا یہاں پر خبر تو یہاں آ گئی، خبر مقدم، یہ مبتدا مؤخر ہے اور یہ مضاف الیہ. اس کے بعد جب معطوف کر رہے ہیں اس کو، تو یہ مبتدا ہی ہے، خبر تو نہیں ہے نا. یہ معطوف ہے یعنی مبتدا مؤخر ہی ہے. یہ خبر متعلق اس کو نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے جی. تمرین کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز. تمارین جمع ہے اس کی. تمرین مفرد ہے، سنگولر، اور تمارین اس کی جمع ہے، یعنی ایکسرسائز. اب آتے ہیں اس پہ. جی کم اخل اس میں کرنا یہ ہے کہ ہاں جو نمبرز یہاں مینشن ہے اس پہ ہی آپ کو جواب دینا. کم اخن لکا یا لکی، جو بھی کہہ لیں، لڑکا لڑکی دونوں سے سوال ہو سکتا ہے. تو جواب دینا ہے 6. جی لی ستتو اخواتن، لی ستتو اخواتن، ستتو I have 6 brothers. اخواتن، I have 6 brothers. ستتو اخواتن یا اخوانن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں جمع. جی اس کے بعد کم اختن لکا یا لکی، لی 5 اخواتن،
لی یہاں پر چینج ہو جائے گا جی خمسو 5 ہے نا اخواتن I have 5 sisters. I have 5 sisters. اس کو آپ ساتھ میں کریں آپ بھی اور جو بھی ہیں اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ بھی ساتھ ساتھ اس کی چلیں. ٹھیک ہے. لی ستۃ اخواتن میرے 6 بھائی ہیں. لی خمس اخواتن میری 5 بہنیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ سوال ہے کم یہ بکر کم بقرتن فی الحقلی. فی الحقلی how حقل many کہتے ہیں کھیت کو، field کو نا فیلڈ کو، کھیت کو. how many cows in your field in the field ہاؤ مینی کاؤز آر دیر ان دا فیلڈ، یا in the field. میدان میں کھیت میں کتنی گائیں ہیں. ہاں فیہ فی ہی بالکل صحیح ہے. فی اشرو ہی فی ہی فیہ اشرو ہم، اشرو بکراتن اشرو ہو جائے گا یہاں. کیوں؟ کیونکہ بقرہ مؤنث ہے تو جی بقرات. فی ہی یا فی الحقلی دونوں صحیح ہے. فی جی الحقلی بھی ہوگا، ہم، فی ہی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہی صحیح ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا سلو جائیں معین بھائی، جی نہیں پر میں پھر سے ادھر واپس آتا ہوں تاکہ آپ اس کو تب تک کور کر لیں. کم اخل لک یہاں 6 مینشن تھا تو آپ نے کہنا ہے میرے 6 بھائی ہیں، تو لی ستۃ اخواتن یا اخوان. پھر اس کے بعد تھا اختن لکی. کم اختن لکی یا لکا تمہارے کتنی بہنیں ہیں، تو یہاں مینشن ہے 5، تو لی خمسو اخواتن. یہاں فرق دیکھیں کہ ستۃ کیوں آیا ہے، کیونکہ معدود مذکر ہے تو اس لیے عدد مؤنث ہوگی، فیمیل میل. اب یہاں سسٹرز کی بات آ رہی تھی تو یہاں پر عدد مذکر ہوگا اور معدود مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے یہاں پر فی ہی عشر بقراتن میں بقرہ جو ہے یہ فیمیل ہے یعنی معدود مؤنث ہے، یہاں معدود مؤنث تو عدد مذکر آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہے نیکسٹ جو سوال 9 ہے. ٹھیک ہے. 9 جی کم طالبتون جدیدتون فی الفصل نہیں، پھر سے پڑھیے. کم طالبتن تن کم تن طالبتن تن تن کیوں تن تن؟ تمیز ہے تمیز ہے، تمیز ہمیشہ واحد منصوب. جی کم کم طالبتن طالبتن جدیدتن جدیدتن فی فی الفصل. الفصل how many کم طالبتن جدیدتن فی الفصل. ہاؤ مینی نیو جی اسٹوڈنٹس آر دیئر ان دا کلاس. کلاس میں کتنے نئے اسٹوڈنٹس ہیں، نہیں سوری جی فیمیل نئی اسٹوڈنٹ. ہاں فیمیل نہیں طالبتن اسٹوڈنٹ جی کتنی فیمیل نئی اسٹوڈنٹس ہیں. اس جی کا جواب میں آپ فی ایک چیز غور الفصل کریں. ہاں ایک چیز غور کریں کہ جب معدود مؤنث ہے تو عدد مذکر آئے گی، تو اسے جی ہم 2 طریقے سے کر سکتے ہیں، یا تو فی الفصلی کہہ لیں جی فی یا الفصل تسعو فی الفصلی تسعو فی الفصلی یا فی ہی، فیہ جی دونوں ہی ہوگا. تو 9 طالبات کو ہم کہتے ہیں تسعو. تسعو طالبات طالبات جمع طالبات طالبات اور جدود جدودن جدود جدودن. جی ٹھیک ہے. اب فی الفصلی یا فی ہی تسعو طالبات جدودن. جدودن آئے گا نا. تو یہ جی چیز جی دیکھیں بارک اللہ جی فیک معین بھائی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے نعت کو بھی بہت غور سے دیکھا، جدیدتن نہیں کہہ دیا سمپلی. تو طالبات جدودن کیونکہ یہ عاقل کی جمع ہے، عاقل کی جمع میں جدودن آئے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سلو ہے اب تک سمجھ آیا آپ سب کو؟ میں اس میں رش نہیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو فالو نہ کر پائیں. دھیرے دھیرے ہی بڑھتے ہیں. آپ یہاں تک اگر ہو گیا تو پھر میں آگے بڑھوں. نمبرز آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر کیا مینشنڈ ہے اور اس حساب سے آپ کا جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس طرح 7 اور یہ صرف اور صرف پریکٹس کے لیے، تاکہ اب جتنا اس کو پریکٹس کریں آپ کو اتنی زیادہ آسانی ہو. اس کے بعد ہے کم طبیبتن طبیبتن. کم طبیبتن فی فی مستشفى
مستشفل ولادتی مستشفل ولادتی یعنی میٹرنٹی translation کیا؟ ہاسپٹل میں کتنے ڈاکٹر ہیں؟ ہاں فیمیل ڈاکٹرز کتنی ہیں؟ جی لیڈی ڈاکٹر یا فیمیل ڈاکٹر. تو جی میٹرنٹی ہاسپٹل میں نرسنگ ہوم میں کتنی فیمیل ڈاکٹرز ہیں؟ فی ہی فی ہی مستشفی مذکر ہے، فی ہی سمانی طبیب 8 ہے، 8 ہے، 8 کو ہم کہیں گے سمانی. سمانی جی سمانی طبیبات فیہ ثمانی طبیبات، اس میں 8 فیمیل ڈاکٹرز ہیں. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں فی مستشفی الولادتی ثمانی طبیبات. In the maternity hospital there are 8 female doctors. یا فی ہی اس میں، یعنی اس میں کس میں؟ فی مستشفی الولادتی میٹرنٹی ہاسپٹل میں، فی ہی ثمانی طبیبات، اس میں 8 فیمیل ڈاکٹرز ہیں. اس کے بعد ہے، پڑھیے معین بھائی. کم حافلتن فی الجامعتی، کم جامعہ میں کتنے حافلتن، بس ہیں؟ ہاں جنرلی جو بھی یونیورسٹی ہوتی ہے اس کی الگ سے بسز ہوتی ہیں زیادہ تر. جی تو سوال ہے کہ کم حافلتن فی الجامعتی، جامعہ میں یونیورسٹی میں کتنی بسز ہیں، کتنے بس یا بسز کتنی؟ بتائیے، جواب دیجیے. فیہا فیہا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ جامعہ مؤنث ہے. اس کے بارے میں اگر ہم کہیں تو یا ہم کہہ سکتے ہیں فی الجامعتی، یا پھر اگر یہ کہنا ہو ان اٹ تو ہم کہیں گے فیہا، کیونکہ ہا کی ضمیر فیہا جامعت کی وجہ سے. فیہا 6 ہے. فیہا ست حافلات، ست حافلات حافلات، فیہا 6 حافلات، اس میں 6 بسز ہیں، اس میں 6 بسز ہیں. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ سوال جو ہے یہ ابھی معین بھائی نہیں بتائیں گے، آپ ٹرائی کریں. ابھی میں کمنٹ باکس میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا جواب. ٹھیک ہے، میں سلو ہی چاہ رہا ہوں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس یہ مذکر اور مؤنث معدود کے ساتھ ہے. کم، اسے ہم پڑھیں گے کم ابن لکا. کم ابن لکا، آپ کے کتنے بیٹے ہیں؟ جواب بتائیں آپ سب. کم ابن لکا یا لکی دونوں ہو سکتا ہے. لی تو ہوگا بالکل، 4 ہے تو 4 کے لیے لی 4 ابنائن، لی 4 ابنائن، 4 ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں؟ ابن جو ہے مذکر ہے، مذکر معدود کے ساتھ اگر معدود مذکر ہے تو عدد مؤنث استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، لی 4 ابنائن، لی 4 ابنائن، میرے 4 بیٹے. ٹھیک ہے، تب بیٹے ہو گئے تو بیٹی کو کیوں چھوڑیں گے ہم؟ کم بنتن لکی یا لکا، کم بنتن لکی یا لکا، آپ کے کتنے ہیں، آپ کی یا آپ کے، آپ کا اور آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو یہ کتنا ہے؟ 7. لی 7 بنات، لی 7 بنات، لی 7 بنات، میری 7 بیٹیاں، 7. لی 7 بنات. ٹھیک ہے، تو امید ہے یہاں تک آپ سب نے نوٹ کر لیا ہوگا. تو اگر نوٹ کر لیا ہوگا تو میں اس کو پھر اریز کروں گا.
ٹھیک ہے. یہ 19th اور 20th یہ 2 لیسن جو ہے یہ بہت زیادہ تھوڑا سا ٹائرنگ لیسن کہہ لیں اس کو، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ایکسرسائزز. ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے تاکہ آپ اس کو بہت زیادہ اچھے سے کر لیں. پھر آگے آپ کو جب ہم نمبرز کریں گے 11 سے 99 تک تو اس میں زیادہ آپ کو پرابلم نہ آئے، اس لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ صحیح ہے، تو میں اس کو اریز کر رہا ہوں تاکہ آپ نے اس کو امید ہے نوٹ کر لیا ہوگا، اور آپ ساتھ ساتھ کر بھی رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو میں اریز کر سکتا ہوں. اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا یہ 2 ہی ہے اس میں. 2 اور بچے، اس کو ہم کرتے ہیں جلدی سے. کم جامعتن فی بلدی کا یا بلدی کی، لڑکی سے سوال ہے تو فی بلدی کی یا بلدی کا. بلد کنٹری کو کہتے ہیں. تو کم جامعتن فی بلدی کا، آپ کی کنٹری میں، آپ کے کتنے شہر میں یونیورسٹی کتنے یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے، تو جواب کیا ہوگا؟ فی بلدی ثلاث جامعات. فی بلدی ثلاث فی بلدی جامعات. فی بلدی ثلاث جامعات. فی بلدی ثلاث جامعات، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فی بلدی یا فی بلدینا. فی البلد جب ہم کہیں گے سمپلی فی البلد، جس کا موقع ان دا کنٹری. یہاں پر آپ یہ اسپیسیفائی نہیں کر رہے کہ کون سی کنٹری. ٹھیک ہے، مائی کنٹری فی بلدی. فی بلدی مائی کنٹری، یا اس کو ہم کہتے ہیں فی بلدینا، کیونکہ جنرلی ہم نا سے بھی جواب دیتے ہیں نا. یہ نا پلورل آف ریسپیکٹ والا. فی بلدینا ہماری کنٹری میں. اکثر اپنے انڈیا میں اکثر یہ چیز بولی جاتی ہے، خاص کر کے یہ لکھنؤ وغیرہ میں آپ جائیں تو ہماری، ہم. ٹھیک ہے، یہ ہم سنگولر والا نہیں ہوتا، یہ وہ والا ہوتا ہے رائل، جسے ہم کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہماری کنٹری. تو یہ وہ والا ہے بلدینا. جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہماری کنٹری میں، یا فی بلدی، یا فی ہی بھی کہہ سکتے ہیں. فی ہی ان اٹ، اس میں. ٹھیک ہے، ثلاث جامعات تو سب صحیح ہے. جی. فائنلی لاسٹ ہے کم کتاباً عندک. کم How many کتاباً books عندک، do you have? آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں. How many books do you ہندی. have؟ تو یہاں کتاب آ گئی، مٹیریل پوزیشن، تو یہاں ہندی. ہندی I have ثمانیۃ کتب. نہیں، ثمانیۃ کتب. کتب، ثمانیۃ کتب. کتب. I have 8 books. ہندی ثمانیۃ کتب. اور عربی لکھنے پہ بھی آپ تھوڑا مطلب دھیان دیں. ٹھیک ہے، کہ اب جتنا پریکٹس کریں گے تو آپ کی عربی اتنی اچھی خوبصورت لگے گی. اور جب آپ لکھنے اب خوبصورتی سے جب آپ دیکھیں گے عربی لکھتے ہوئے خود کو، ایک الگ سی فیلنگ ہے وہ بھی. ہندی ثمانیۃ کتب. اسکرین پہ جیسے بھی لکھ پا رہا ہوں میں، لیکن آپ اس کو گھر پہ ضرور سے ٹرائی کریں اور عربی لکھنے کی کوشش کریں. جی ابھی تو ہم لوگ اردو والی ہی فیلنگ آتی ہے عربی لکھنے میں. جی، تو میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں اردو لکھنے میں مجھے عربی والی بات آ جاتی ہے اردو میں. تو اس کو کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت اچھے سے لکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہاں تک یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے اور ٹائم بھی ہمارا ہو گیا. تو آج میں اور اس سے زیادہ اب آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، کیونکہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے ذرا سا کسی کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے، پر کیا کریں ابھی انشاءاللہ اس 1-2 ہفتے کے اندر ہی ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. جی انشاءاللہ ہو جائے. ہاں، ایک مطلب آسانی ہے کہ جنہوں نے اردو لکھی ہوئی ہے تو ان کو عربی لکھنا بھی آسان ہوتی ہے. لیکن میں نے کیسے سیکھا ہے عربی لکھنا؟ میرے استاد کہتے تھے کہ آپ ڈرائنگ بنائیں. یعنی آپ ڈرائنگ کیسے بناتے ہیں؟ اگر کسی
پیڑ بنانا ہو تو آپ پیڑ کو دیکھ کے ایسے ایسے ڈرا کرتے ہیں، تو آپ اسی طرح سے عین کو ایسے کریں، پھر نون کو ایسے کریں، پھر دال ایسے ہوتی ہے ایسے، پھر یا ایسے ایسے، یعنی اس طرح سے. تو ایسے ہی میں نے بھی سیکھا ہے لکھنا. اور وہ جو ایک جو وہ ہے ویڈیو بھی میں نے شیئر کیا تھا، ایک پلے لسٹ ہے میرے پاس، انشاءاللہ میں اس کو شیئر کر دوں گا، تو اس جی میں اس وہ کو شیئر کر بتاتے دیجیے ہیں گا. کہ کیسے لکھتے ہیں عربی. ٹھیک ہے، تو عربی لکھنے کی کوشش بھی کریں. نعوذ باللہ جو ہے، ایک منٹ، نعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. جیسے اعوذ ہے، اعوذ باللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، سنگولر. آئی سیک ریفیوج آف اللہ. نعوذ مطلب ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نعوذ جو ہے فعل مضارع ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے، پھر بھی میں بتا دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آیا تو اچھی بات ہے. نعوذ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل مستتر تقدیرہ نحن، ہم، اور باللہ جار مجرور شبہ جملہ متعلق. معاذ اللہ یعنی اللہ کی پناہ، یہ بھی اعوذ سے ہی ہے. اعوذ یہ سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس کام کو میں کروں، اللہ مجھے بچائے اس چیز سے. ٹھیک ہے، معاذ اللہ. تو ہم بات ہو رہی تھی یہاں پر، ہاں تو ہم یہاں رکتے ہیں آج انشاءاللہ. اعوذ باللہ، نعوذ باللہ اور معاذ اللہ. تو معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. تو یہاں پر ہم آج رکیں گے، اور انشاءاللہ دیکھیں اعوذ باللہ جو ہے، ایک بار اعوذ باللہ ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں. یہ ہے نا کہ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ایک آیت ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو اللہ کی پناہ مانگیا کریں، تو اس ٹائم قرآن کو اسپیشلی شروع کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اور کسی بھی وقت میں یہ سب کہہ سکتے ہیں. یہ تو مطلب دعائی کلمات ہیں، دعائی ہے، یعنی آپ اعوذ باللہ سے اللہ کی پناہ ہی چاہ رہے تھے، دعا ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں. خاص کر کے قرآن پڑھتے وقت ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں. اگر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پر اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اعوذ باللہ سے ہم شیطان کی پناہ چاہتے ہیں. اگر آپ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے تو شیطان آپ کو بہکانے کے لیے آئے گا، اس لیے اللہ کی پناہ چاہنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہے 1920، 3 لیسن ہیں، اور وہ لیسن چھوٹے ہیں، یعنی وہ 2 دن میں انشاءاللہ کور ہو جائیں گے. میرے خیال سے اس کے بعد ہمارے پاس 2 ہفتے کا ٹائم ملے گا، ایک یہ ہفتہ، ایک 2 ہفتہ، تو آرام سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یعنی 3rd 4th اور 10th اور 11th، تو رمضان سے بالکل پہلے انشاءاللہ ہم ختم کر پائیں. 4 لیسن کافی ہیں، 4 کلاسز کافی ہیں 3 لیسنز کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور آپ سب سے خاص کر کے گزارش ہے کہ یہ آج شاید کچھ اسٹوڈنٹس کم ہیں. یہ نمبر ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کنسسٹنٹ ہے ماشاءاللہ. یعنی جب ہم نے شروع کیا تھا تو کچھ قریب 450 اراؤنڈ کلاس میں تھے، پھر گھٹتے گھٹتے یہ نمبر 70 پہ آ گیا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عربی بہت مشکل ہے، وجہ یہ ہے کمٹمنٹ کی، جو ہے کہ آپ کتنا کمٹ کر پاتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک وہی اعمال سب سے زیادہ محبوب ہے جو کم ہو پر کنسسٹنٹ ہو. تو اور لیے دھیرے 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 ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ نمبر کنسسٹنٹ ہے اب تک الحمدللہ. تو کوشش کریں کہ اس کو کنسسٹنٹ رکھیں اور کم نہ ہو پائے. ٹھیک ہے، تو اور تو یہاں پر آج ہم رکتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلے درس میں باقی کی چیزیں کریں گے. اور جیسا کہ ایک ریمائنڈر کے طور پر میں یہ بتا دوں کہ جیسا کہ کل اناؤنس کیا گیا تھا کلاس میں کہ آج جو ہے 5:30 بجے انڈین ٹائم، 5 بجے انڈین ٹائم، ہاں وہ ایک یہ جیسا کہ گروپ میں شیئر کیے گئے تھے، لائف اینڈ ایکسپیرینس وتھ میجر اسکالر شیخ اویس مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ ایک
ٹاک رہے گا، پوڈ کاسٹ کائنڈ آف سیشن، جس میں وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کہ انہوں نے کبار علماء کے ساتھ ان کی زندگی کیسی رہی، ان کا علمی سفر جو ہے وہ کیسا رہا. تو اس کو کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس کو اٹینڈ کریں ضرور سے ضرور 5 بجے انڈین ٹائم. باقی اپنے ٹائم کے حساب سے آپ دیکھ لیں. تو انشاءاللہ اس لنک آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دی گئی، تو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں کہ آپ اٹینڈ کریں. تو ٹھیک ہے، پھر ہم آج یہیں رکتے ہیں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. شفاک اللہ شفاک اللہ شفاء کاملہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.